آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بیجنگ میں چین کے نائب صدر ہان جنگ اور وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقاتیں۔ چینی قیادت کی جانب سے جنوب ایشیا میں امن و استحکام کے لیے افواج پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان ملاقاتوں میں پاک چین آہنی اسٹریٹجک شراکت داری کی ازسر نو توثیق کی گئی۔ مشترکہ جغرافیائی اور سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی اور سی پیک پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فریقین نے خود مختاری، کثیر الجہتی تعاون اور علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل زانگ یوشیا، پیپلز لبریشن آرمی کے پولیٹیکل کمشنر جنرل چین ہوئی اور چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل کائی جائی سے بھی ملاقات کی۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر آرمی چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا اور کہا کہ پاک چین ملٹری ٹو ملٹری تعاون کو ہر شعبے میں توسیع دی جائے گی۔ سر، 2 اسٹے آرڈر آئے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور ایک لاہور ہائی کورٹ سے، اگینسٹ دی پروسیڈنگز آف سینٹ۔ یہ جو چیز ہو رہی ہے کہ کمیٹی کے پروسیڈنگز کے اگینسٹ اسٹے آ رہا ہے، ڈیسیشن کے اگینسٹ اسٹے نہیں آ رہا کہ آپ یہ چیز سن نہیں سکتے ان دا کمیٹی۔ کوئی کورٹ کیس پینڈنگ نہیں ہے، کوئی ایشو پینڈنگ نہیں ہے، کوئی ایک پبلک پٹیشن آئی تھی۔ یہ تو ایک ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہے سینٹ کی کمیٹیز میں اور سینٹ کی پروسیڈنگز میں۔ اب بات طے ہو گئی کہ اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا جائے، ان کو نوٹس کر دیتے ہیں۔ سینٹ کے اجلاس میں لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس کی جانب سے سینٹ کمیٹیوں کی کارروائی کے خلاف حکم امتناع دینے پر اظہار تشویش۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عدالتوں نے پارلیمان کی کمیٹیوں کو کام کرنے سے روکا ہو۔ یہ ایک سنگین معاملہ ہے، اٹارنی جنرل کو بلا کر پوچھا جائے۔ اجلاس کی صدارت کرنے والے سینیٹر شہادت آوان نے رولنگ دی، اٹارنی جنرل کو طلب کر کے اس معاملے پر پوچھا جائے گا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے بھی اسٹے کے معاملے پر اٹارنی جنرل کی طلبی کی رولنگ کی حمایت کر دی۔ طارق فضل چودھری نے کہا، چیئرمین اٹارنی جنرل کو اپنے چیمبر میں بلا کر معلوم کریں۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ وزیر قانون نے قانون بنا کر عدلیہ کی بتیسی نکال دی ہے۔ جے یو آئی کی سینٹ کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ عدالتوں نے سینٹ کمیٹیوں کی کارروائی روک کر اپنی حد سے تجاوز کیا ہے۔ چلاس میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد سیاحتی مقام فیری میڈوز کا ٹریک بند، سیاحوں کی بڑی تعداد فیری میڈوز میں پھنس گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو نوجوان ٹریکنگ کر سکتے ہیں انہیں پیدل کراس کروا کر لایا جا رہا ہے۔ خواتین، بوڑھوں اور بزرگوں کو آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ چلاس روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد مقام پر بند۔ پیر کو دیامر میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلی میں لاپتہ 10 سے 12 افراد کی تلاش جاری۔ سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ 500 سے زائد گھر تباہ، 27 پل، 22 گاڑیاں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے میں جاں بحق 3 سال کے عبدالہادی کی لودھرا میں نماز جنازہ۔ عبدالہادی کی والدہ ڈاکٹر مشال فاطمہ اور ان کے دیور فہد اسلام کی گزشتہ روز لودھرا میں تدفین کر دی گئی تھی۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں انبار ندی کے کنارے کھیلتے ہوئے 4 بہنیں ڈوب گئیں۔ بچیوں کی لاشیں نکال کر اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ تونسا کے کچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ راجن پور سمیت کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ بیراج کے مقام پر درمیانی اور تربیلا، تونسا، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ کئی ایکڑ پر فصلیں کٹاؤ کے باعث دریا برد ہو گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے سفیر رینا کیونکا کی الوداعی ملاقات۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان سیاسی پیش رفت سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں صدر یورپی یونین کمیشن سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ یورپی یونین کے سفیر کا کہنا ہے کہ یورپی یونین پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے سفیر کو پاکستان میں اپنی مدت ملازمت کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات مضبوط کرنے سے متعلق امور پر بات کی جائے گی۔
تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان پرامن سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ تمام تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کون سی پالیسی اپناتا ہے۔ قابل گرفتاری درخواست مسترد ہونے پر فوری گرفتاری ضروری ہے۔ صرف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دینا گرفتاری کو نہیں روک سکتا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے سے متعلق درخواست کا فیصلہ۔ فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اپیل زیر التوا ہو تو بھی گرفتاری سے بچاؤ ممکن نہیں جب تک کوئی حکم نہ ہو۔ عبوری تحفظ خودکار نہیں، عدالت سے واضح اجازت لینا ضروری ہے۔ عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد انصاف کی بنیاد ہے۔ غیر قانونی تاخیر سے نظام انصاف پر عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ لاہور کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی رہائش گاہ کے باہر اسلام آباد پولیس پر مبینہ حملے کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی اور شبلی فراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی کو طلبی کے سمن بذریعہ جیل روکار جاری۔ مزید سماعت 30 جولائی تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی مقدمات میں ضمانت منسوخی کے خلاف پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا فیصلہ۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی سے پاور آف اٹرنی پر دستخط کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے بانی پی ٹی آئی کے پاور آف اٹرنی پر دستخط ضروری ہیں۔ دستخط کے لیے وکلاء نے دستاویزات ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دیں۔ دستاویزات کو بانی پی ٹی آئی کے دستخط کرا کر واپس نہیں کیا جا رہا۔ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے مقررہ مدت ختم ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 4 اکتوبر کے احتجاج پر درج کیسز میں تحریک انصاف کے 100 سے زائد کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تھانہ کھنہ میں درج کیس کی سماعت 11 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے۔ وفاقی وزیر برائے داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈپور کا جواب۔ وزیر داخلہ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے۔ سینیٹر طلال چودھری نے محسن نقوی کا موقف دہراتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ خاموش کیوں ہو، جواب دو، صوبے میں امن و امان آپ کی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ روز پشاور میں ہونے والی اے پی سی میں وزیر اعلیٰ یمین گنڈپور نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن قبول نہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ڈرون کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CCC+ سے B- کر دی گئی۔ S&P کے مطابق ادائیگیوں کا توازن بہتر ہونے سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بڑھے ہیں۔ کریڈٹ ریٹنگز میں بہتری پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان۔ کہا، ریٹنگ میں بہتری ثابت کرتی ہے کہ پاکستانی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ سینٹ آف پاکستان نے اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد سینیٹر پلوش خان نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کو بھی اسرائیل میں ضم کرنے کی اسرائیلی قرارداد ناجائز ہے، جسے کل عدم قرار دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس کا نوٹس لے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی مقبوضہ مغربی کنارے پر خود مختاری کی کوشش پر پاکستان کی بھی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یک طرفہ اقدامات امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کو جواب دہ بنائے۔ ایسے اقدامات فلسطین کی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب، بحرین، مصر، انڈونیشیا، اردن، نائجیریا، فلسطین، قطر، ترکی، متحدہ عرب امارات، عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی بھی اسرائیلی قرارداد کی شدید مذمت۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے مزید 62 فلسطینی شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر 19 فلسطینی بھی شامل۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ کی 21 لاکھ آبادی کو جبری قحط کا سامنا ہے۔
دوسری جانب حماس پر نیک نیتی کی کمی کے الزام پر امریکہ اور اسرائیل کا غزہ جنگ بندی مذاکرات سے اچانک انخلا۔ برطانوی وزیر اعظم کا غزہ میں جاری انسانی بحران اور خوراک کی قلت پر اظہار تشویش۔ اگر فرانس اور جرمنی کے ساتھ ہنگامی مشاورت کا اعلان۔ یورپی یونین کے 60 سے زائد ارکان کا بھی اسرائیل کے خلاف اقدامات کے لیے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ فرانس کا ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ جلد بازی میں کیا گیا فرانس کا فیصلہ حماس کے پروپیگنڈے کی فتح ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں کے ساتھ خصوصی نشست۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن بنیان مرصوص میں پاک افواج کی کامیابی کو قوم کی کامیابی قرار دیا۔ کہا قوم بلا مذہبی امتیاز دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی صورت کھڑی ہو کر فتح یاب ہوتی ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی اساس ہے۔ دشمن کو ہماری قومی یکجہتی اور اتحاد سے اپنے مذموم مقاصد میں مایوسی کا سامنا ہوگا۔ طلبہ و طالبات کا آپریشن بنیان مرصوص کی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ حکومت سندھ کی جانب سے یوم آزادی کی تقریبات بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں یوم آزادی اور معرکہ حق کی تقریبات کے انتظامات کا جائزہ۔ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ 14 اگست اور معرکہ حق کی مناسبت سے تقریبات سندھ حکومت کی وژن کے عکاس ہوں گی۔ اس سال یوم آزادی حب الوطنی، قربانی، یکجہتی اور سچائی کے پیغام کے طور پر منانا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کی نیپرا کو کے الیکٹرک کا مکمل سروے کرانے کی ہدایت۔ بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر عدالت نے ریمارکس دیے۔ نیپرا سروے کرے کہ کے الیکٹرک کی نجکاری کے بعد انفراسٹرکچر میں کیا بہتری آئی۔ 2020 میں سی ای او کے الیکٹرک نے بیان دیا تھا کہ صفر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اب 2025 میں تو شہر میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی۔ کے الیکٹرک پر جرمانہ کرنے سے کیا لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی؟ 12 اگست کو نیپرا اور کے الیکٹرک سے پیش رفت رپورٹ طلب۔ راولپنڈی میں فتنۃ الخوارج کا دہشت گرد گرفتار، بارودی مواد اور اسلحہ برآمد، مقدمہ درج۔ سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد راولپنڈی میں حساس مقامات پر دہشت گردی کے لیے ریکی کر چکا تھا۔ دہشت گرد افغانستان میں متعدد بار ٹریننگ لے چکا ہے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف قتل کیس کا چالان پروسیکیوشن برانچ میں جمع۔ 2 رکنی ٹیم چالان کی اسکروٹنی کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پولیس چالان میں ملزم عمر حیات ہی کو ثنا یوسف کا قاتل قرار دیا گیا ہے۔ ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں ان کے گھر میں گھس کر گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ سندھ حکومت نے شہر بھر کی سڑکوں پر پارکنگ فیس مکمل ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شہر کی تمام سڑکوں پر چارج پارکنگ فیس لینے پر مکمل طور پر پابندی عائد۔ پارکنگ فیس اب صرف پلازا پلاٹس یا مخصوص کونسلز کے مخصوص علاقوں میں لی جائے گی۔ غیر قانونی طور پر شہریوں سے پارکنگ فیس لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے ملیر کوٹ کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، لاش اسپتال منتقل۔ فرار ڈرائیور کو پولیس نے کچھ ہی دیر بعد گرفتار کر لیا، ڈمپر تحویل میں لے لیا۔ سانگھڑ میں عدالتی حکم پر زمیندار کی قید سے خواتین و بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 11 افراد بازیاب۔ خاندان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ڈھم بولی ڈیرہ مراد جمالی میں بم دھماکے سے متاثرہ ریلوے ٹریک بحال۔ جعفر ایکسپریس پشاور اور بولان میل کراچی کے لیے روانہ۔ ریلوے ٹریک پر کل ہونے والے بم دھماکے میں بولان میل محفوظ رہی تھی، آخری بوگی کے شیشے ٹوٹے تھے۔ جماعت اسلامی بلوچستان کا کوئٹہ سے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا آغاز۔ لانگ مارچ بلوچستان میں بے امنی، بارڈر بندش، لاپتہ افراد اور دیگر مسائل کے حل کے لیے کیا جا رہا ہے۔
डब्बे के धंधे की जड़ें कराची में भी फैलने लगी। फ्रॉड और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस ऐसे कॉल सेंटर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है जिन्हें आम जबान में डब्बा कहा जाता है। ये ऑनलाइन स्कैमिंग की वो किस्म है जिसके जरिए गैर मुल्की शहरियों से ऑनलाइन डेटा खरीद कर करोड़ों डॉलर का फ्रॉड किया जा रहा है। लड़के लड़कियों को सॉफ्टवेयर हाउसेस या कॉल सेंटर्स में नौकरी का झांसा देकर डब्बे के काम में लगा दिया जाता है और वो अनजान में फ्रॉडियों के आला कार बन जाते हैं। पुलिस, FIA और ANS समेत मुतालिका इदारे इस धंधे की रोकथाम के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं कर रहे। पुलिस की तरजीह मनशियात के बड़े डीलर्स और सप्लायर्स को टारगेट करके सप्लाई चेन तोड़ना है। मुंतखब पुलिस अफसरान को मनशियात डीलर्स और सप्लायर्स के खिलाफ टास्क दिए गए हैं। मनशियात की रोकथाम पर IG सिंध गुलाम नबी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मनशियात की तरसील को रोकने के लिए मौसर इंटेलिजेंस और सूबे के बॉर्डर पर मैकेनिज्म बेहतर करना होगा। तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए वालिदैन और तालीमी इदारों की इंतजामिया का किरदार भी इंतहाई अहम है। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी से MQM ग्रेजुएट फोरम के वक्त की मुलाकात। मारिका हक जश्न आज़ादी तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ग्रेजुएट फोरम की मुस्बत तजावीज़ और समाजी खिदमात काबिल सताइश हैं। नौजवानों को खुद कफील और बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़ा। कंबोडिया से झड़प में अब तक 15 थाई और 1 कंबोडियन शहरी हलाक हुआ। कंबोडियन सूबाई हुक्काम का कहना है कि 1500 खानदानों को सरहदी इलाकों से बहिफाजत मुंतकिल कर दिया गया है। थाई वज़ीर आज़म का कहना है कि कंबोडियन फौज के साथ बढ़ती सरहदी झड़प अब जंग का रुख इख्तियार कर सकती है। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क शहर मेयर एरिक एडम्स और शहर के कई दीगर एहलकारों पर केस कर दिया। दावा किया कि न्यूयॉर्क में नाफिज कानून खतरनाक मुजरिमों को घिनौने जराइम की इजाजत देता है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया ने हजारों मुजरिमों को रिहाई दी ताकि वो शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम कर सकें। अगर न्यूयॉर्क शहरी इंतजामिया अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी नहीं होगी तो वफाक ये इक़दाम करेगा। मुआविन अटॉर्नी जनरल ब्रेट श्मिट का कहना है कि बहुत अरसे से न्यूयॉर्क शहर ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन क़वानीन नाफिज करने की राह में रुकावट है। वफाक की जानिब से इमिग्रेशन क़वानीन पर अमल की कोशिशें अब नाकाम नहीं बनाई जा सकेंगी। ईरान, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात इस्तांबुल में जारी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात यूरोपियों के लिए हकीकत पसंदी का इम्तिहान है। यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त करने का मौका है। इसराइली दारकूमत तल अबीब में हज़ारों इसराइलियों का जंग बंदी और कैदियों की वापसी के लिए मुज़ाहिरा। शुरका ने टायरों को आग लगा दी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारे। मुज़ाहिरीन ने इसराइली फ़ौज को जंगी मुजरिम करार दे दिया। गज़ा में नस्ल कुशी के खिलाफ बैनर आविज़ा। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस ABM खैरुल हक को कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक 81 साला खैरुल हक पर इल्ज़ाम है कि वो गुज़िश्ता साल तलबा तहरीक के दौरान एक नौजवान के कत्ल में मुलव्वस थे। ये मुकदमा बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहनुमा अलाउद्दीन ने दायर किया था। मुकदमे में साबिक चीफ जस्टिस खैरुल हक, साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद समेत 465 दीगर अफराद भी नामजद हैं। लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मुगलिया दौर की तारीखी इमारतों को महफूज बनाने में मसरूफ। शाही किले में रॉयल किचन और हवेली खड़क सिंह की बहाली का काम मुकम्मल। डायरेक्टर कंजर्वेटिव वर्ल्ड सिटी का कहना है कि तारीखी मकामात की तज़ीन व आराइश से दम तोड़ते आर्ट को दोबारा जिंदगी मिल रही है। मारूफ प्रोफेशनल अमरीकी रेसलर लेजेंड हल्क हॉगन ने 71 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। हॉगन ने कई फिल्मों में भी काम किया।